السلام علیکم، میں ہوں قمر عباس پاک بنگلہ بلاگ کے ساتھ اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کافی دنوں سے کچھ مصروفیات کی وجہ سے ریگولر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹس اور میسیجز آ رہے تھے کہ ویڈیو نہیں آئی، تو آج انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں۔ تو آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا نیوز میں یا سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان سے بنگلہ دیش کے لیے ڈائریکٹ کارگو جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، جس کا پہلا جو ہے وہ شپمنٹ آ چکی ہے کچھ دن پہلے ہی چٹاگانگ پورٹ پہ۔ تو یہ پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں کنٹریز کے لیے خوشخبری ہے کہ کافی عرصہ بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ کارگو شپمنٹ جو ہے بحال ہو چکی ہے کراچی سے چٹاگانگ کے لیے۔ اس سے ایک تو دونوں ملکوں کی تجارت کو بھی فائدہ ہوگا۔ دونوں ممالک کے جو چھوٹے یا بڑے بزنس مین ہیں جو امپورٹ ایکسپورٹ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو مال لوڈ ہوتا تھا کراچی پورٹ سے تو وہ پہلے ٹرانزٹ کے لیے دبئی جاتا تھا، پھر وہاں وہ جو دبئی کا یا اس سائڈ کا وہ ہوتا تھا وہ ان لوڈنگ ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر وہ بنگلہ دیش کے لیے آتا تھا۔ تو اس طرح کافی ٹائم لگ جاتا تھا، ایک تو 20-25 دن یا 30 دن لگ جاتے تھے سامان پہنچتے، اور اس میں جو ہے ایسا کوئی سامان نہیں لایا جا سکتا تھا جو کہ مطلب اتنے دن رکھا جا سکے، جیسے سبزیاں ہیں یا فروٹ ہیں یا اس طرح کی کچھ آئٹمس جو جلدی خراب ہو جاتے ہیں، تو یا نمی ہو جاتی ہے، ان میں نمی آ جاتی ہے، کیونکہ سی وے سے جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے نمی بھی کچھ چیزوں میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت سارے پرابلم آتے تھے، لانگ ٹائم، پھر ایکسپینس زیادہ، ویٹ کرنا پڑتا تھا، یہ سارے معاملات۔ تو ابھی الحمدللہ دونوں ممالک کے لیے آسانی ہو گئی ہے، بنگلہ دیش سے بھی ایزیلی جو ہے سامان جو ایکسپورٹ کا ہے وہ پاکستان بھیج سکتے ہیں، اور پاکستان سے بھی جو سامان ہے وہ بنگلہ دیش میں بھیج سکتے ہیں۔ ابھی جو کارگو مطلب جو پیریڈ ہے، مطلب کتنے ٹائم میں پہنچتا ہے، تو آلموسٹ 12 سے 15 دن میں جو ہے یہ جو مطلب کارگو شپ ہے یہ پاکستان سے بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش سے پاکستان پہنچے گا، یعنی کہ 15 دن میں اس کا ایک سائڈ کا جو ہے وہ سفر مکمل ہوگا، چٹاگانگ پورٹ پہ جو ہے یہ ان لوڈ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک تو اس سے تجارت کو فائدہ ملے گا، ساتھ ہی ساتھ جو شپمنٹ کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی ان فیوچر بھی اور بھی اس سے جو ہے وہ دونوں ممالک کے جو ہے وہ بزنس مین کو فوائد ہو سکتے ہیں۔ اب اس جیسا کہ پہلے بھی میں نے اپلوڈ کی تھی ویڈیو کہ آپ کون کون سا سامان امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان، جو ڈیمانڈنگ چیزیں ہیں، جس میں پاکستان کا رائس ہے، پاکستان کی کاٹن ہے، پنک سالٹ ہے، اس کے بعد کاسمیٹکس ہے، کپڑا ہے، اسپورٹس کا سامان ہے، سرجریکل آئٹمز ہیں، اس کے علاوہ کچھ اسمال آئٹمز بھی ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، اسی طرح فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، اس کے علاوہ اور بہت بے شمار پروڈکٹس ہیں جو یہاں پہ بنگلہ دیش میں پاکستانی یوز کی جاتی ہیں، تو ان پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بنگلہ دیش کی بہت ساری پروڈکٹ ہیں جو پاکستان میں ڈیمانڈنگ ہیں، جیسے بنگلہ دیش کی گارمنٹس ہیں، پھر یہاں کا وہ لیدر ہے، یا پھر یہاں کا جوٹ ہے، پٹسن ہے، اور اسی طرح پٹسن سے بنی ہوئی پروڈکٹس ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیمانڈنگ ہیں، یا پھر بہت سارے لوگ یہاں سے جو ہے ٹی شرٹس وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے گارمنٹس کے لیے وہ کپڑا یہاں سے کم پرائس میں پرچیز کر کے پھر وہاں پہ اس کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کر کے آگے دوسرے کنٹریز میں اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری پروڈکٹس ہیں، تو اس پہ آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور اس پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک گولڈن مطلب ٹائم ہے آپ کے لیے اپنے نئے بزنس کے آغاز کا، اسپیشلی بنگلہ دیش اور پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کو لے کے۔
تو میری طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں، جو پہلے سے کر رہے ہیں یا جو کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے۔ والسلام، شکریہ، اللہ حافظ۔